استخارے کی نماز کا طریقہ کار کیا ہے اور استخارے کی صورت کیا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے؟ استخارے کی نماز چنانچہ جب کسی کو پہلی صورت اس کی یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی کام درپیش ہو اور اس کے اندر تردد ہو رہا ہو کہ مجھے یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کا کیا حکم ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، ان تمام صورتحال میں جو ہے یہ تردد ہو اور وہ کام جائز ہو تو اور اس کے کرنے نہ کرنے میں بار بار تردد ہو رہا ہو، شکوک و شبہات ہو رہا ہو کہ وہ کام کس وقت کیا جائے، تردد ہے۔ مثلا کسی کو دکان یا مکان لینا ہے، یا اسی طریقے سے کسی کو کسی سے شادی کرنا ہے، کسی لڑکی کو یا کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے یا کسی لڑکی کو کسی لڑکے سے شادی کرنے کا مسئلہ ہے، تو اس کے علاوہ اور بھی جو جائز کام وغیرہ ہے، تو ایسی حالت میں مستحب عمل یہ ہے کہ استخارے کی نیت سے اولاً 2 رکعت نماز پڑھے جائے۔ استخارے کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھی جائے، اس کے بعد دعا پڑھ کر کے سو جائے۔ وہ دعا کیا ہے وہ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد دل جس چیز کی طرف مائل ہو، کرنے کی طرف یا نہ کرنے کی طرف، جس طرف مائل ہو وہ کام انسان کو کر لینا چاہیے۔ اگر وہ کام کرنے کی طرف دل مائل ہو رہا ہے، طبیعت کو رغبت ہو رہی ہے تو وہ کام کرے، ورنہ اس کام کو فوری طور پر چھوڑ دے تاکہ جو اس کی طرف سے دل ہٹ جائے۔ چنانچہ حلبی کبیری کے اندر ہے وَإِذَا اسْتَخَارَ مَدَى لَمَّا يَنْشَرِحُ لَهُ صَدْرُهُ، یہ حلبی کبیری کی عبارت ہے، صفحہ 373، تتمات من النوافل، جو مکتبہ نعمانیہ کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اندر اسی طریقے سے تحتوی علی مراقی الفلاح میں ہے وَنَدَبُ صَلَاةُ الاستخارہ أي طلب ما في الخير وهي تكون لأمر في المستقبل ليظهر الله تعالی خیر من الامرین۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے تحتوی علی مراقی الفلاح کی صفحہ 397 اور 398، کتاب الصلاح فصل فی تحیۃ المسجد، جو قدیمی کتب خانہ کراچی کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر اسی طریقے سے الفتوحات الربانیہ علی الاذکار النوویہ کے اندر ہے قولہ اذا حکم احدکم بالامر ای اذا قصد الامر امر المہم مخیری بین فعلہ و ترکہ۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے الفتوحات الربانیہ علی الاذکار النوویہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 347 اور 348، جو دار احیاء التراث العربی بیروت کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر اسی طریقے سے فتاوی شامی میں بھی کافی تفصیلی بحث اس سلسلے میں نقل کی گئی ہے۔ ثم انظر الی الذی سبق الی قلبک فإن الخیر فیہ، یہ فتاوی شامی کی عبارت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 27، باب البتر والنوافل مطلب فی رکعت الاستخارہ، جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اندر یہ تو ایک صورتحال تھی جس کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ دوسری صورتحال یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جس طرح اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس اہتمام کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے، اسی طرح اہتمام کے ساتھ استخارے کی نماز کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے فتاوی شامی کے اندر کافی تفصیلی بحث نقل کی گئی ہے۔ چنانچہ ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ فی الامور کلہا کما یعلمنا السورہ من القرآن۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے حلبی کبیری کے صفحہ 373، تتمات من النوافل، جو مکتبہ نعمانیہ کوئٹہ بلوچستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 26، باب الوتر والنوافل مطلب فی رکعت الاستخارہ، جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر اسی طریقے سے مراقی الفلاح کے صفحہ 397، باب الوتری و احکامہ فصل تحیۃ المسجد، جو قدیمی کتب خانہ کراچی کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر اسی طریقے سے بخاری کی حدیث ہے، بخاری کے
اندر بھی روایت ہے، بخاری شریف کتاب الدعوات باب الدعاء عند الاستخارہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 944، جو قدیمی کتب خانہ کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ ترمذی شریف ابواب الوتر باب ما جاء فی صلاۃ الاستخارہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 63 پر بھی اس کو نقل کیا، جو کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ ابو داؤد شریف فصل فی ابواب التطوع باب فی الاستخارہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 225، جو مکتبہ رحمانیہ لاہور کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ اسی طریقے سے جو ہے الفتوحات الربانیہ میں ہے قولہ قال ویسمى حاجته ای فلیقل ذلك مسمیا والمراد انہ یقول اللہم ان کنت تعلم ان هذه الامر هو الحج او السفر۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے الفتوحات الربانیہ علی الاذکار النوویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 354 باب دعاء الاستخارہ، جو دار احیاء التراث العربی بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اندر بھی اس کی تفصیل نقل کی گئی ہے۔ یہ تو دو صورتحال تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیا کرتے تھے استخارہ کرنے کی۔ تیسری صورت یہ کہ استخارے کی نماز اس طرح نیت کر کے شروع کرے کہ میں 2 رکعت استخارے کی نماز پڑھ رہا ہوں، کہ دل میں نیت کرے کہ میں 2 رکعت استخارے کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور اللہ اکبر اور اس طریقے سے کہہ کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ لے۔ اور اگر عربی میں نیت کرنا چاہے تو اس کے الفاظ یہ ہے نویت ان اصلی رکعتی صلاۃ الاستخارتی، پھر اس کے بعد عام دستور کے مطابق 2 رکعت نفل پڑھے جیسے دوسرے نوافل پڑھے جاتے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر یہ دعا پڑھے جیسے ہم عام نمازیں پڑھتے ہیں، کیا نام ہے اللہ اکبر کہہ کر کے پھر سورہ فاتحہ سورت اور جو سب چیزیں پڑھی جاتی ہیں ان تمام چیزوں کو پڑھ لے۔ اس کے بعد جب 2 رکعت نماز پڑھ کر کے فارغ ہو جائے تو پھر یہ دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ دعا یہ ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدر بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وآجلہ وآجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فاصرفہ عنی واقدر لی الخیر حیث کان ثم رزقنی بہ۔ اور ان هذا، یہ تو پوری دعا ہو گئی۔ اب جو ان هذا الامر 2 جگہ اس پوری عبارت کے اندر آیا ہے، ایک ہے پہلے یہ ہے کہ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی، ایک تو یہاں پر ہے، دوسری ہے وان کنت تعلم ان هذا الامر، یہ 2 جگہ جو ہے ان هذا الامر کا لفظ آیا ہے۔ تو ان هذا الامر کا جو جملہ ہے 2 جگہ پر ہے، دونوں جگہوں پر اپنی حاجت کو ذکر کرے۔ مثلا مجھ کو نکاح کرنا ہے تو میں اپنے نکاح کا تذکرہ کروں، مجھ کو دکان مکان خریدنا ہے تو دکان مکان کا تذکرہ کروں، یا مجھے کوئی اور حاجت ہے کوئی اور ضرورت ہے تو میں اس کا تذکرہ کروں، اس طریقے سے کرے۔ مثلا یہ کہ کوئی سفر میں جا رہا ہے تو سفر کے لیے استخارہ کرے، تو یہ کہے کہ یا اللہ میں فلاں جگہ سفر کے لیے جانا چاہتا ہوں، اس میں خیر ہے یا نہیں مجھے صاف بتلا دے، یا مکان لینا چاہ رہا ہوں مکان میں خیر ہے یا شر مجھے صاف بتلا دے، اس طریقے سے۔ یا یہ کہ اگر نکاح کے لیے استخارہ کر رہا ہے تو یہ کہے کہ اللہ میرا نکاح فلانی بنت فلاں کے ساتھ، یا فلاں یا لڑکی ہے تو کہے کہ میرا نکاح فلاں لڑکے سے فلاں بنت فلاں ابن فلاں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس میں خیر ہے یا نہیں مجھے صاف بتلا دیجئے۔ اور یا یہ کہ کوئی چیز خرید و فروخت کر رہا ہے تو خرید و فروخت کے اندر بھی اسی طریقے سے کرے، تو یہ کہے کہ اللہ فلاں نمبر کی دکان یا فلاں مکان یا جب زمین جائیداد میں فروخت کرنے میں یا خریدنے میں میرے لیے خیر ہے یا نہیں مجھے صاف بتلا دیجئے۔ اس طرح جو بھی چیز ہو اس کی نیت کرے، اور دائیں کروٹ پر یہ دعا کر کر کے کسی سے بات چیت نہ کرے، اور پھر جو ہے دائیں کروٹ پر ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کر کے اس طریقے سے دائیں پہلو پر لیٹ جائے، سو جائے۔ اس دوران کسی سے کوئی بات چیت نہ کرے اور کسی کام کے لیے بھی نہ جائے، سب کام سے فارغ ہونے کے بعد لاسٹ میں اس کام کو کر کے آخر نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہم کو بستر پر سو جانا ہے۔
بعض مشائخ سے لیکن اس سلسلے میں یہ منقول ہے کہ اگر خواب میں سفیدی یا سبزی دیکھے تو سمجھ لے کہ وہ کام اچھا ہے۔ کوئی سفید چیز دیکھتا، مثلا کپڑا دیکھے، دودھ دیکھے یا اور کوئی سفید چیز دیکھے یا ہری بھری چیز دیکھے تو سمجھ لے کہ یہ کام کے اندر خیر ہے، کر سکتا ہے۔ اور اگر اس خواب کے اندر کبھی سیاہی یا سرخی دیکھے تو سمجھ لے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، لہذا اس کام کو نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے رد المحتار وغیرہ کے اندر یہ تفصیل نقل کی ہے۔ وفی شرع المسموع من المشائخ انه ينبغي ان ينام على طهارة مستقبل القبلة بعد قراءة الدعاء المذكور فانه راى في منامه بياضا او خضرا۔ اس طریقے کی عبارت رد المحتار فتاوی شامی مطلب فی رکعت الاستخارہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 27 باب الوتر والنوافل جو ایچ ایم سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اندر یہ چیز نقل کی گئی ہے۔ چوتھی صورتحال یہ کہ اگر کسی وجہ سے استخارے کی نماز پڑھنا انسان کے لیے مشکل ہو اور وہ استخارے کی نماز نہیں پڑھ پا رہا، بہت جلدی ہے، رات کا وقت نہیں ہے، یا اور جس کام کو جلدی کرنا ہے، بعجلت کرنا ہے، عجلت کی وجہ سے نہیں کر سکتا ہے، یا یہ کہ استخارے کی نماز پڑھنا مشکل ہے، مثلا عجلت کی وجہ سے، یا عورت ہے تو عورت حیض یا نفاس کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتی ہے، تو صرف دعائے استخارہ کر لے تو بھی اس کے لیے گنجائش ہے اس کی۔ چنانچہ فتاوی شامی میں ہے وَلَوْ تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ استخارہ بالدعا، یہ فتاوی شامی کی عبارت ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 27 باب الوتر والنوافل مطلب فی رکعت الاستخارہ جو ایچ ایم سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ پھر آگے تحتاوی علی مراقی الفلاح کے اندر ہے اذا تعذر علیہ الصلاۃ والسلام استخارہ بالدعا فقد روی الترمذی باسنادہ ضعیف عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد الامر قال اللہم خر لی واختر لی۔ یہ فتوی تحتاوی علی مراقی الفلاح کی عبارت ہے، جلد نمبر صفحہ نمبر 327 باب الوتری و احکام و فصل فی تحیت المسجد۔ یہ قدیمی کتب خانہ جو چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کی قدیمی کتب خانہ کراچی پاکستان کا جو چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ چھٹی صورتحال یہ کہ استخارے کی دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، خوب حمد و ثنا بیان کرے اور درود شریف بھی پڑھ لینا بہتر ہے، اس لیے کہ بعد عامل حضرات استخارہ کا یہ بھی طریقہ بتلاتے ہیں کہ خوب پہلے اللہ تعالیٰ سے کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کو پڑھا جائے۔ چنانچہ یہ چیز جو ہے ماخوذ ہے کمالات عزیزی کے اندر سے، کمالات عزیزی جو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اس کی عنوان ہے ترکیب استخارہ، صفحہ کمالات عزیزی کے صفحہ 77 اور 78 جو دارالاشاعت کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر۔ ساتویں صورتحال یہ کہ کمرہ الگ ہو، جس کیا نام ہے استخارہ جس جگہ کر رہا ہے وہ کمرہ بالکل الگ تھلگ ہو تو یہ بہتر ہے۔ چنانچہ اس سلسلے کے اندر جو ہے الاذکار للنووی کے اندر ہے اذا استخار مدى بعدها لما ينشرح له صدره فإن كان لم ينشرح صدره لشيء فالذي يظهر أن يكرر الاستخارة بصلاتها، اس طریقے کی عبارت جو ہے نقل کی گئی ہے۔ اور یہ سب چیزیں جو ہے کمالات عزیزی کی صفحہ 77 اور 78 کے اندر جو ہے نقل کی ہے کہ کمرہ الگ ہو، دوسرے کے دھلے دھلائے کپڑے پہنے، دین میں استعمال کیا ہوا کپڑا استخارے کے لیے نہ پہنے، تیسری صورت یہ کہ بستر گدا اور تکیہ پاک اور صاف ستھرا ہو، چوتھے کہ جب استخارہ کرنے کا ارادہ ہو تو ہر بات سے فارغ ہونے کے بعد وضو کر کے دھلے دھلائے کپڑے پہن کر 2 رکعت نماز استخارے کی نیت سے پڑھے، پھر 300 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر 11 دفعہ کوئی بھی درود شریف پڑھے، پھر 70 دفعہ 300 مرتبہ پہلے درود شریف پڑھے، پھر 11 دفعہ کوئی بھی درود شریف پڑھے، پھر 70 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ علم نشرح
पढ़े। अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक जो है ये पूरी सूरत को पढ़े, सूरह अलम नशरह पढ़े। फिर क्या नाम है 11 दफ़ा कोई भी दरूद शरीफ उसके बाद फिर पढ़े, और अन्ना हादल अमरा की जगह पर नियत करे, और फिर उसके बाद सो जाए। इस्तिखारा का अमल करने से लेकर सो जाने तक ना किसी से कोई बातचीत करे और ना कुछ खाए पिए, ना पेशाब पखाने के लिए जाए, वरना तवज्जह तकसीम हो जाएगी। जो उसकी दिल दिमाग के अंदर जिस चीज़ को बैठा करके रखा है वो चीज़ें उसकी तकसीम हो जाएगी, अलग हो जाएगी, इसलिए ज़रा ठीक नहीं रहेगा। और इस अमल को फिर शुरू से करना पड़ेगा। अगर पेशाब पखाने के लिए चले गया, किसी से कोई बातचीत की या कोई और सूरत हाल अगर पेश आ गई तो फिर इस अमल को दोबारा से करना पड़ेगा, इसलिए इसका ख़ास एहतमाम करें। ये तमाम तफसीलात जो है कमालात अज़ीज़ी जो शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का है, उसके उन्वान है तरकीब इस्तिखारा सफ़ा 77 और सफ़ा 78 जो दारुल इशाद कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर है। नवी सूरत हाल ये कि इसके अंदर ये भी है कि हो सकता है ख्वाब में कुछ नज़र आ जाए इंसान को, या कोई कहने वाला कुछ कहे, हो सकता है कि कुछ नज़र आ जाए या कोई कहने वाला कुछ ना कहे, लेकिन नींद से बेदार होने के बाद दिल हाँ या ना किसी एक तरफ ज़रूर माइल होगा। ये भी इस्तिखारे का एक नतीजा है, ये भी सूरत हाल पेश आ सकती है। अगर एक दिन मालूम ना हो तो 7 दिन तक लगातार कंटिन्यू इस अमल को करता रहे, एक दिन करके छोड़ देना ये नहीं, 7 दिन तक लगातार करता रहे। चुनांचे फतूहात रब्बानिया अलल अज़कार नवाविया में फ़ैदा इस्तिखारा मदा बादहा लम्मा यंशरहु लहु सदरहु फल्लम यंशरह सदरहु लिशैइन फल्लज़ी यज़हरु अन युकर्रर इस्तिखारा बिसलातिहा व दुआ। इस तरीके के अल्फाज जो है इदा इंशराह सदर ला यतअख़रु अन सबई, ये अल-फतूहात रब्बानिया अलल अज़कार नवाविया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 355 356 बाब दुआइल इस्तिखारा दारू इहयाए तुरास अरबी बैरूत का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर इसको नकल किया है। इसी तरीके से दूसरी जगह ये भी इबारत नकल की गई है अमलुल यौम वल लैला लिब्न सुन्नी के अंदर अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अनस इदा हममत बिअम्रिन फस्तखिर रब्बका फ़ीही सबअ मर्रात सुम्मा अंज़ुर इलल्लज़ी यस्बिक़ु इला क़ल्बिक। इस तरीके की इबारत जो है रवाह इब्न सुन्नी फ़ी अमलिल यौम वल लैला, अमल यौम वल लैला इब्न सुन्नी की जो है उसके बाब का मर्रा लितस्खीरिल्लाहि अज़्ज़ा वजल सफ़ा 281 हदीस नंबर 598 जो मकतबतुल मुअय्यद रियाज का छपा हुआ नुस्खा है। और अल अस्कार के अंदर है नकल किया इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने अस्कार में लिखा है इसनादुहु गरीबुन फीही मन ला आरिफुहुम वल्लाहु आलम। ये बाब दुआइल इस्तिखारा जो अल अस्कार लिब्नवी की है उसके सफ़ा 200 जो दारुल फ़िक्र बैरूत का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। इसी तरीके से ये पूरी तफसीली बहस जो है नमाज के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया उसकी जिल्द नंबर 1 हुरूफ़ तहज्जी अलिफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 87 पर है, सफ़ा नंबर 87, सफ़ा नंबर 88, सफ़ा नंबर 89 और सफ़ा नंबर 90 तक जो है इसको काफ़ी तफसील के साथ नकल किया है। उन्वान है इस्तिखारे की नमाज। ज़्यादा इस बहस को जो है नमाज के मसाइल के इंसाइक्लोपीडिया में देखे तो ये तफसील वहाँ पर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 87 से 90 तक जो है ये पूरी तफसीली बहस नकल की है, वहाँ देख सकते हैं।